آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ربڑی فلودہ کی ریسیپی، ہوم میڈ فلودہ سیو اور ربڑی کے ساتھ، اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے شاہی کلفہ، وہ بھی ہم نے گھر پہ تیار کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، پوری ویڈیو اینڈ تک واچ کیجیے گا تاکہ کسی بھی چیز کی ریسیپی آپ سے مس نہ ہو۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، آج ہم بنانے جا رہے ہیں ربڑی فلودہ۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے فلودہ کی سیو تیار کریں گے۔ یہ میں آپ کو 2-3 طریقوں سے بنانا بتا دوں گی کہ کیسے آپ اسے گھر پہ بنا سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس فلودہ کی سیو بنانے کا سانچہ موجود ہے جو کہ بازار میں یوز کیا جاتا ہے پروفیشنلی طور پہ، جس میں فلودہ کی سوئیاں تیار کی جاتی ہیں، وہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں آپ بنا لیں۔ میں یہ نمکو کی مشین یوز کروں گی جس میں کہ ہم بیسن کی سوئیاں وغیرہ تیار کرتے ہیں، میں اس میں بناؤں گی۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ہیٹ پروف پائپنگ بیگ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو آپ پارچمنٹ پیپر سے خود بھی پائپنگ بیگ جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں، بالکل جیسے ہم مہندی کی کون بناتے ہیں نا، اسی طرح سے ہم پارچمنٹ پیپر سے اس طرح سے پائپنگ بیگ بنا لیں گے۔ اب ہم سب سے پہلے فلودہ سیو تیار کر کے رکھ لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا 1/2 کپ کارن فلور، اور اس کے اندر جائے گا 1¼ کپ واٹر، 2 ٹیبل سپون ہم اس کے اندر شوگر ایڈ کر دیں گے، اور اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ان کے اندر کوئی لمپس وغیرہ نہ رہے۔ اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے سلو ٹو میڈیم فلیم پہ، اور مسلسل چمچ چلاتے ہوئے ہم اس کو پکائیں گے۔ ہم نے اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونے تک کوک کرنا ہے، اور یہ تھوڑی ہی دیر میں گاڑھا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو جائے گا۔ چمچ ہم نے لگاتار اس میں چلاتے رہنا ہے۔ ٹرانسپیرنٹ ہونے کے بعد 10 سے 15 سیکنڈ آپ اسے اور پکا لیں تاکہ اچھی طرح سے یہ پک جائے اور اس میں کوئی کچا پن نہ رہے۔ اب اگر آپ سانچے میں بنانا چاہتے ہیں تو اس مکسچر کو آپ نے سانچے میں ڈال دینا ہے، اور ٹھنڈے پانی کے اندر آپ نے اس کی سوئیاں تیار کر لینی ہے۔ میں آپ کو پہلے پائپنگ بیگ میں بتا دیتی ہوں۔ تو اس مکسچر کو میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال لیا، اور آگے سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے، اور ٹھنڈے برف والے پانی کے اندر ہم اس کی جلدی سے اس طرح سے سوئیاں تیار کر لیں گے۔ جو سا بھی طریقہ آپ کو ایزی لگے یا جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہو، اس سے آپ ان سوئیوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، جو باقی کا مکسچر تھا وہ میں نے اس سانچے میں ڈال دیا ہے، اور اس کے اندر میں نے جو سوئیوں والی جالی ہوتی ہے وہ میں نے اس کے اندر لگا دی تھی۔ تو اس کو اب بند کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، اس سے بھی بہت اچھی سوئیاں بن جاتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ اس سے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان سوئیوں کو آپ ڈیفرنٹ کلرز میں بھی تیار کر سکتے ہیں۔ مکسچر بناتے وقت اس کے اندر آپ تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر دیں، جیسے کہ ریڈ، گرین یا پھر یلو۔ یہاں پر ہماری فلودہ سیو جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں۔ ابھی ہم ان کو چھیڑیں گے نہیں ورنہ یہ ٹوٹ سکتی ہیں۔ اسی طرح ٹھنڈے پانی کے اندر ہم انہیں 15 سے 20 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں۔ اب ہم ربڑی تیار کر لیں گے۔ اس کے لیے ہم ایک پاٹ میں 1 لیٹر فل فیٹ ملک ایڈ کر دیں گے، اور ملک ہم فل فیٹ یوز کریں گے تو ہماری ربڑی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی بنے گی۔ فلیم کو ہم اس کے نیچے سلو ٹو میڈیم پہ رکھیں گے، اور لگاتار چمچ چلاتے ہوئے ہم اس دودھ کو پکائیں گے۔ فلیم کو آپ نے سلو ٹو میڈیم پہ رکھنا ہے، اور چمچ کو آپ نے لگاتار چلاتے رہنا ہے تاکہ دودھ جو ہے وہ نیچے نہ لگے۔ سائڈز پہ آنے والی ملائی کو آپ نے اتار کے دودھ میں شامل کرتے جانا، اس سے ربڑی جو ہے وہ گاڑھی اور بہت اچھی بنے گی۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ دودھ ریڈیوس ہوتا جائے گا اور ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اب ہم اس میں کنڈینس ملک ڈال دیں گے، جتنا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں اس حساب سے آپ اس میں کنڈینس ملک یا پھر شوگر ایڈ کر لیں۔ یہاں پر آپ ربڑی کی تھکنیس اور اس کا ٹیکسچر چیک کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم نے اس کو گاڑھا نہیں کرنا کیونکہ ٹھنڈی ہونے کے بعد یہ اور زیادہ گاڑھی ہوگی۔ تو یہاں پر ہماری ربڑی جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے، اور اس کو ریڈی ہونے میں 30 سے 35 منٹ لگتے ہیں 1 لیٹر دودھ کے ساتھ۔ تو اب ہم یہاں پہ فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تھوڑا سا روم ٹمپریچر پہ آنے کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ کے اچھی طرح سے ٹھنڈی کر لیں، اور اب ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں جیلی۔ میں نے 2 فلیور میں جیلی لی ہے، اسٹرابیری اور پائن ایپل۔ آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں۔ ایک پیکٹ جیلی میں نے 1 کپ گرم پانی ایڈ کر دیا، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اور اب ہم اسے کسی برتن میں ڈال کے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جب تک ہماری جیلی تیار ہوتی ہے، آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔
چلے جی، اب باری آ جاتی ہے ہمارے ربڑی فلودہ میں استعمال ہونے والے سب سے مزے کی اور سب سے فائدہ مند انگریڈینٹ کی، جو کہ ہے تک ملنگا۔ یہاں پر میں نے 1 چمچ تک ملنگا کو پانی میں بھگو دیا ہے اور یہ 5 سے 6 منٹ میں ہی پھول جاتے ہیں۔ مجھے تو تک ملنگا بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ میں سے کس کس کو پسند ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور یہاں پہ ہماری ربڑی جو ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی، اس کا ٹیکسچر کتنی مزے کی یہ لگ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ہماری فالودہ سیو بھی اچھی طرح سے سیٹ ہو چکی ہیں۔ اور یہ ہے شاہی کلفہ، ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے میں نے اس کی ریسیپی اس ویڈیو میں ایڈ نہیں کی ہے، لیکن آلریڈی میں اس کی ریسیپی اپنے چینل پہ شیئر کر چکی ہوں۔ آپ میرے چینل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اور اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گی، آپ وہاں پر جا کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ تک ملنگا بھی اچھی طرح سے پھول چکی ہیں۔ اب ہم چیک کر لیتے ہیں اپنی جیلی کو۔ جیلی بھی بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے۔ ساری چیزیں ہماری تیار ہیں، ہماری ربڑی بھی ریڈی ہو چکی ہے، فلودہ کی سوئیاں بھی تیار ہو چکی ہیں۔ اور شاہی کلفہ آپ 1 دن پہلے بنا کے رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور ایک ہی دن میں آپ کے اوپر لوڈ نہ پڑے۔ ربڑی بھی آپ پہلے سے بنا کے رکھ سکتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کے لیے فلودہ بنانا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اور اتنی گرمی کے موسم میں اتنا مزے کا ربڑی فلودہ کھانا کس کو پسند نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ نے اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ چلیں جی، ساری چیزیں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں۔ اب ہم ایک خوبصورت سا گلاس لے لیں گے جس کے اندر ہم فلودے کو اسمبل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم فلودہ سیو ایڈ کر دیں گے، اس کے اوپر ہم روح افزا ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے ربڑی۔ اور اب ہم ایڈ کریں گے تک ملنگا اور اب ہم اس پہ ڈال دیں گے جیلی، پائن ایپل جیلی، اور ساتھ ہی یہ تھوڑی سی اسٹرابیری جیلی۔ پھر سے سیو ایڈ کر دیں گے، ساتھ ہی تک ملنگا، اور اس کے اوپر دوبارہ سے ہم ٹھنڈی ٹھنڈی ربڑی ایڈ کر دیں گے۔ پھر سے جیلی ایڈ کر دیں گے، پائن ایپل اور اسٹرابیری۔ پائن ایپل کا فلیور اس میں بہت ہی یمی لگ رہا تھا۔ اور اب ہم ڈالیں گے شاہی کلفہ، اس کے اوپر پھر سے ہم ربڑی ایڈ کر دیں گے اور تک ملنگا اور تھوڑی سی فلودہ سیو۔ پھر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے روح افزا سیرپ اور پھر اوپر سے ہم ڈال دیں گے جیلی۔ تو یہ بہت ہی زبردست سا ہمارا ربڑی فلودہ کا گلاس جو ہے وہ تیار ہے۔ اب ہم باقی کے 2 گلاس بھی ریڈی کر لیتے ہیں۔ اس ریسیپی کے ساتھ آپ 2 سے 3 سرونگس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں جلدی سے باقی کے 2 گلاس بھی ریڈی کر لیتی ہوں۔ تو اب آپ بھی اس ربڑی فلودے کو بنائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا بنا کر اپنے مہمانوں کو سرو کریں، آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ یہ تو تھی میری آج کی مزیدار سی ربڑی فلودہ کی ریسیپی۔ ابھی ایڈیٹنگ کرتے وقت دوبارہ سے میرے منہ میں پانی آ رہا تھا اس کو دیکھ دیکھ کے۔ تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنے فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اسے اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی پھر کسی اور زبردست سی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔